السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ: زیادتی کی ہوس نے ہر چیز کو زیادہ حاصل کرنے کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی آخرت سے تمہیں غافل کر دیا، تم دنیا کے چکر میں پڑے رہے۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو۔ لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونہا عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ دنیا کی جو نعمتیں تم نے یہاں پر حاصل کی اور ان سے تمام فائدے اٹھائے، ضرور تمہیں اس بارے میں پوچھا جائے گا آخرت میں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ سبھی پروگرامز میں کوشش کریں گے ہر ویڈیو میں کہ نماز میں پڑھی جانے والی کوئی بھی صورتیں جو عام صورتیں ہیں ان کا مطلب بیان کریں، تاکہ آپ تھوڑا اسے بار بار سنیں، اور سننے کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ صورت دہرائی جاتی ہے تو ہمارے دماغ میں مطلب آ جاتا ہے اور ہمارا دل نماز میں زیادہ لگنے لگتا ہے۔ تو یہ آپ نے ابھی جو ترجمہ سنا، یہ مولانا ابوالعلا مودودی کا ترجمہ ہے، اور نہایت بلیغ اور اچھی زبان میں، اور موجودہ وقت میں سب سے اچھا جو ترجمہ و تفسیر ہے بقول عالم علماء اور دوسرے لوگوں کے، کہ اس میں سب سے اچھا مقام انہی کا ہے۔ اس میں کچھ لوگ الگ الگ خیال رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں، وہ فرقے اپنے ہی فرقے والوں کا ترجمہ پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو حنفی طبقہ ہے، اور حنفی میں بھی دو لوگ ہیں، ایک بریلوی ہیں، دوسرے دیوبندی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عام آدمی جانتا بھی نہیں ہے دیوبندی کیا ہوتے ہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ حنفی ہیں ہم عام مسلمان۔ تو وہ جو دوسرا طبقہ ہے حنفیوں کا، یعنی جو بریلوی نہیں ہے، وہ لوگ یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح نہیں کیا، ایک سوچ الگ الگ ہے۔ ترجمہ تو الفاظ وہی کے وہی ہیں، عربی کے الفاظ میں جو اردو کا ترجمہ ہے وہ تو سیم ہے، ہر جگہ ہر ایک عالم نے ایک ہی ترجمہ کرا ہوا ہے، تھوڑے سے الفاظ کا پھیر ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کی تفسیر میں کچھ چینجز ہیں، کسی نے کسی جملے کو کسی طریقے سے سمجھا، کسی آیت کو کسی نے دوسرے طریقے سے سمجھا، اس نے اسی طریقے سے اپنی تفسیر میں بیان کرا ہے۔ تو یہاں یہ کنٹروورسی ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، تو آپ اپنے مسلک کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ تو ایک ہی ہوگا، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ بریلوی حضرات ہیں، وہ احمد رضا خان صاحب جو ان کے ہاں اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اور دیوبندی حضرات جو ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں،
اور ابھی تو ان کے ہاں تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے، کچھ ترجمہ کرا ہے اور تفسیر دی ہے، 3 جلدیں میں نے بھی پڑھی ہیں اس میں۔ حالانکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب بار بار اتنی بڑے بڑے حضرات شخصیتیں ترجمہ اور تفاسیر لکھ چکے ہیں، پھر ایک کوئی بھی مولوی آتے ہیں اور وہ اپنی رائے بیان کرتے ہوئے اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بہت اسلام کی بڑی خدمت نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی اتنے تراجم موجود ہیں، اتنی تفسیریں موجود ہیں اردو میں اور ہندی میں، ہر لینگویج میں اب تو ہو گیا ہے کہ کوئی نئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا پتہ کیا ایک شوق ہوتا ہے یا جو بھی کہیں، اسلام بقول ان کے ہم خدمت کرنا چاہ رہا ہیں، تو خدمت آلریڈی چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں کریں جس میں کام ہو چکا ہے، وہ فیلڈ چھوڑ دیں، بہت زیادہ کام ہے اس فیلڈ میں، تو آپ دوسری فیلڈ میں بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کرا، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو تو آپ جب بھی جس وقت بھی پڑھیں اور نئے تدبر سامنے آتا ہے اور نئی چیز سامنے آتی ہے، لیکن آپ نے بہرحال اتنا حق ادا نہیں کرا اس بات کا جو آپ کو ٹائم ملا۔ خیر یہ ایک عالموں کا اور ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ سب ان چیزوں پہ بات کرا کریں، ڈسکس کرا کریں۔ عام پبلک سے وہ بے انتہا ان معاملوں میں چوکتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھائی نہیں کری، آپ جانتے کچھ نہیں ہو اور آپ شروع ہو جاتے ہو، انہیں یہ بھی برا لگتا ہے۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا کہ ہر پروگرام میں ایک قرآن کی صورت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ریپیٹیشن ملتا رہے اور ہم اسے یاد کرتے رہیں، اور قرآن جب ہم نماز پڑھنے جائیں تو اس چیز کو ہم ٹھیک سے سمجھ پائیں۔ ابھی حالات حاضرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہندوستان میں چناؤ ہوئے اور کافی ووٹنگ پہلے کی بنسبت زیادہ بڑھی۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ پریڈکشن کر رہے ہیں، میں نے کئی چینلز دیکھی، کسی میں کچھ کہا گیا، کسی میں کچھ کہا گیا۔ ایک گودی میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا پرسیپشن تو بہت کلیئر ہے کہ وہ تو 1 پوائنٹ پروگرام ہے کہ گورنمنٹ جو کہے گی وہ اس کی گودی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے گودی میڈیا کہلاتا ہے۔ جو ان کو فیڈ بیک ملتی ہے وہی وہ اپنے لوگوں کو پروستے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہاں جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہے ہیں اس میں رویش کمار ہوئے اور پرسون جوشی ہیں، اور دوسرے کافی اچھے ابھیسار شرما ہیں، اجیت انجم ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو الگ الگ اپنے پروگرام دیے اس میں بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کا دعویٰ تھا بی جے پی کا کہ اب کے بار 400 پار، تو وہ چیز وہ نہیں کر پائے، اور اب تو پہلے کی انڈیا جو گٹھ بندھن ہے وہ پہلے سے اچھی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سب کو برابر کا ٹائی ہو جائے اور کوئی بھی پارٹی اس لیول پہ نہیں آئے کہ گورنمنٹ بنا سکے۔ خیر یہ الگ الگ پریڈکشن ہیں، اور اس میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ کو ہی، جس کی گورنمنٹ اس کو بنانا ہے وہی بنے گی۔ آپ ہم ووٹ کریں یا نہیں کریں یا کوئی بھی ڈسکشن کریں، آخری جو چیز ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ اس لیے کہ کئی جگہ اس نے قرآن میں کہا کہ غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ کو ہے، اور وہ اپنے پیغمبروں کو بھی صرف اتنا دیتا ہے جتنی اس ضرورت ہوتی ہے، جتنا اس کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنا دیا جاتا ہے صرف اتنا ہی علم کی دیا جاتا ہے، ورنہ پورا غیب کا علم اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا کہنا، اور یہ کتابیں ہم جو پڑھتے ہیں قصص الانبیاء اور فلانی کتابیں، اور اس میں کئی جگہ یہ باتیں آتی ہیں کہ صاحب فلانے بزرگ جا رہے تھے اور غیب سے آواز آئی، ندا آئی، اور اس طریقے سے ان کو مخاطب کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اور کئی جگہ تو یہ ہے کہ کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو اللہ سے بھی لڑے، بحث مباحثہ کیا، فرشتوں کو مار دیا انہوں نے، فرشتے آئے تو ان سے بھی جانتے نہیں ہوں میں کتنا بڑا بزرگ ہوں۔ یہ سب چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، جو کہ قرآن سے بالکل الگ ہٹ کے ایک نئی دنیا بسائے ہوئے ہیں یہ لوگ۔
اور یہ دنیا بھی عجیب ہے، اس میں کچھ مسلک بہت زیادہ انوالو ہے، کچھ کم حد تک انوالو ہے۔ خاص طور سے بریلوی حضرات، ان کا تو پورا کا پورا تانا بانا ہی ان کہانیوں پہ، پورا کا پورا تانا بانا ان کا مذہب جو بیان کیا جاتا ہے انہی کہانیوں پہ بیس ہے۔ ان کے تمام عالم حضرات بڑی بڑی محفلوں میں بڑے زور شور سے یہ قصے سنایا کرتے ہیں جو قرآن کے منافی ہیں، قرآن میں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے، حدیثوں میں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بزرگوں سے اتنے زیادہ فیض یاب ہیں اور اتنے زیادہ سرشار ہو کے قصے سناتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے موجود تھے۔ اور زیادہ تر قصے حقیقت سے کوسوں دور ہیں، اسلام کی یہ ایک نگیٹو تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس میں اسلام نہیں ہوتا بلکہ ان کی ایک کہانیاں ہوتی ہیں، صرف چھو منتر جو کہہ لو آپ کہ یوں فلاں حضرت نے یوں کرا، ٹوٹی سیدھی ہو گئی لوٹے کی، اور غصے سے دیکھا تو جو ان کو وضو کروا رہا تھا وہ وہیں پر بھسم ہو گیا۔ یہ جو پیغمبروں نے کبھی نہیں کرا، ان کے اصحاب نے نہیں کرا، یہ سب ان کے بزرگ کر چکے ہیں بقول ان کے، واللہ عالم کتابوں میں غلط چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، یا انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اس بات کو بڑا چڑھا کے کر لیا ہے، یا ان کے بزرگی کچھ ایسے اس ٹائپ کے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب چیزیں کارنامے لکھے ہیں اپنی طرف سے، اپنی طرف منسوب کرے ہیں۔ اگر انہوں نے منسوب کرے ہیں تو پھر وہ ان کی بزرگیت میں بھی شبہ ہوتا ہے کہ ایسے کیسے بزرگ تھے جو خلاف اسلام باتیں کر گئے۔ اور دوسرا جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے، اس میں بھی کسی حد تک ان کی سب چیزوں پہ یقین کیا جا سکتا ہے، کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی جماعت، تبلیغی جماعت والے مسجدوں میں حلقہ کرتے ہیں، وہاں کوئی بیان دیتے ہیں یا ان کے اجتماع ہوتے ہیں، اس میں یہ کافی چیزیں سنائی جاتی ہیں۔ اور ان کی جو کتابیں ہیں، خاص طور سے فضائل اعمال اور اس کے بعد لکھی گئی منتخب احادیث، ان سب میں بھی منتخب احادیث کو تھوڑا ریفائن کر لیا گیا، ورنہ فضائل اعمال میں تو قصے کہانیوں کی بھرمار ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے باتیں بیان کی ہیں اور بہت سی چیزوں کے وہ بھی قائل ہیں ان چیزوں کے۔ اس کے بعد جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں اور وہ ایسی کہانیوں میں یقین نہیں کرتے، وہ صرف اسلام کو اسی حد تک محدود رکھتے ہیں جو ہم تک پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے، احادیث بیان کر رہی ہیں، اس سے آگے ان کے ہاں ذرا سختی ہے اس بات میں کہ ہر چیز کو مان لیا جائے۔ تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل۔ اور کبھی نمازوں میں، آج کل میں یہاں جہاں دبئی میں ہوں تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں آتا نماز میں، نماز بڑی آسانی سے پڑھ لی جاتی ہے۔ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو آدمی، وہ نماز پڑھا دیتا ہے اور اس کے پیچھے سبھی دوسرے مسلک کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہاں پر ان چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر چھتیس گڑھ ایک علاقہ ہے، رائے پور، بلاسپور بڑے شہر ہیں اس کے، وہاں تو میری نالج میں ہے کہ اگر بریلوی مسجد کے اندر یہ تبلیغی جماعت والے چلے جاتے ہیں، اول تو وہ جانے ہی نہیں دیتے، اور اتفاق سے اگر چلے گئے اور نماز پڑھ لی تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی مسجد کو پانی سے دھوتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے ہندوؤں سے سیکھا ہے، کیونکہ ان کے یہاں بھی اگر کوئی دلت آ جاتا ہے مندر میں تو اس کو دھویا جاتا ہے۔ ابھی ایک پولیٹیکل مثال ہے کہ یو پی کے اندر اکھلیش یادو کسی مندر میں چلے گئے تھے، اس مندر کو دھویا گیا، پاک کیا گیا۔ تو یہ ان کے یہاں ایک جو پرسیپشن، ایک چیز تھی، وہ ہمارے یہاں بھی آ گئی ہے۔ سوری۔ خیر، میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے آپ سے فی الحال اتنی ہی بات کروں گا کہ الیکشن اب جو باقی بچے ہوئے ہیں اس میں ہمیں
ووٹ تو ہر حالت میں کرنا ہے، بار بار ریپیٹیشن کہا جا رہا ہے، اور صرف یہی چیز دیکھنا ہے کہ جو امیدوار ہیں وہ بی جے پی کو ٹکر دے سکتے ہیں، انہی کو ووٹ کرنا ہے، اور انڈیا کی طرف سے جو بھی امیدوار ہو یا پھر ایسا امیدوار ہو جو بی جے پی کے کینڈیڈیٹ کو فائٹ دے سکے۔ شکریہ۔